بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے صبر کے ساتھ اپنے ادارے کی خدمت کی ہے. لیکن جناب TNPA کے صدر آپ سے بھی گزارش ہے, آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے اگر انہوں نے ادارے کے لیے زیادتی کی ہے تو کم از کم ان کے ادارے تک یہ بات پہنچائیں, یا جو ارباب اختیار ان تک یہ بات پہنچائیں کہ عتیق صاحب جیسے کتنے اور ساتھی موجود ہیں جن کے ساتھ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں. تو میں باقی دوستوں کے لیے زبیر بھائی کے بارے میں تو ماشاءاللہ بہت سارے الفاظ ہیں. ہمارے بات ہے کہ زرار بھائی جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ہماری یونین کا بہت ہستہ بستہ چہرہ تھے. جب گئے تو ہمیں آج بھی ان کی بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ایک دوسرے کا کندھا بننے کی توفیق دے, اور جب جائیں تو یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی ہو. دو کے سارے ساتھیوں کے لیے الفاظ موجود ہیں, لیکن عتیق بھائی کے ساتھ میری ایسی یادیں وابستہ ہیں کہ وہ میرے تو بڑے بھائیوں جیسے, پھر استادوں جیسے, اور پھر ایسی دوستی بن گئی کہ جو کیرم بورڈ کا میں فائنل کا چیمپئن بنا تو مجھے پیسز لگانی نہیں آتی تھی اس کی, تو کیونکہ وہ مجھے کہیں نہیں کھیلنے کے لیے اجازت دی تھی بڑے بھائی نے, تو مجھے اس پریس کلب میں آج سے 7 سال پہلے انہوں نے سکھائی. اور پھر ایک ایسا موقع ہے جس کے گواہ ہمارے سابق فائنانس سیکرٹری شوکت ستی صاحب کہ کوارٹر فائنل میں یا کوئی ایسا ہمارا جو ناک آؤٹ سسٹم تھا اس میں میچ ان کے سامنے میرا آ گیا تو میں ان سے جیت گیا. تو جیتنے کے بعد جتنی بڑی بڑی انہوں نے مجھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھے تحفے دیے, تو وہ میرا اور ان کی آپس میں ایسی مذاق کی سٹوری بن گئی کہ جب میں ہال میں داخل ہوتا تو سب لوگ نا اونچی اونچی آواز میں ان کو ٹوکنا شروع کر دیتے کہ بھائی عتیق اب آپ باہر چلے جاؤ, آپ کا جو جیتا ہوا شاگرد ہے وہ آ گیا. تو بہت سارے ایسے ماشاءاللہ یہاں پر یادیں ہیں. اگر زبیر بلوچ بھائی ہیں, زرار بھائی ہیں, عتیق بھائی ہیں. عتیق بھائی کا ایک اور خوبصورت جو واقعہ میرے ساتھ ہے کہ جس دن مجھے میرے ادارے نے ذمہ داری دی تو مجھے میری جو ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ فلانے ادارے میں جائیں اور وہاں شخص بیٹھے ہوں گے تو ان سے ضرور گائیڈنس لیجیے گا. اور میں عتیق بھائی کے پاس گیا. عتیق بھائی جب پہنچے تو انہوں نے گھر سے لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی یا تو اپنا لنچ لے کے آتا ہے یا ناشتہ لے کے آتا ہے, وٹ ایور کچھ نہ کچھ لازمات گھر سے لے کے آتے ہیں. تو وہ پراٹھا اور انڈا لے کے آئے ہوئے تھے. مجھے جو الفاظ سے انہوں نے میری جو ایز اے استاد جو مجھے بڑے بھائی انہوں نے جو کچھ دیا, لیکن جو پہلا دن ان کا جو تحفہ میرے ساتھ آج بھی موجود ہے وہ یہ تھا کہ وہ پراٹھا اور انڈا انہوں نے کچھ تھوڑا سا توڑ کے کھا لیا اور ایک دم اوپر سے ایڈیٹر نے یا کسی نے کال کر دی اور اوپر چلے گئے. اب اس دوران میں آ گیا وہاں پر, وہ میرا فرسٹ ڈے تھا ان کے. تو انہوں نے ہم فیلڈ میں جانے سے پہلے یہ فیل کیا کہ یار میں نے تو چلے تھوڑا سا تناول کر لیا, لیکن یہ جو میرا نیا ساتھی ہے مہمان ہے پتہ نہیں انہوں نے ناشتہ کیا یا نہیں کیا. اتنی محبت سے اتنی خوبصورت انداز سے انہوں نے اس پراٹھے اور انڈے کی جو نا وہ میرے ساتھ تواضع کی کہ میں جہاں پر بھی جاؤں گا جدھر بھی جاؤں گا میرے بڑے بھائیوں جیسے میرے استادوں جیسے کہ وہ مجھے ان کا وہ خوبصورت دن کبھی نہیں بھولے گا کہ انہوں نے مجھے دیکھیں کہ پہلے دن میں اپنے بچے ہوئے اس تھوڑے سے رزق کا جو حصہ ہے وہ بھی اپنے ساتھ خود نہیں تناول کیا بلکہ اس کو تقسیم کیا. پھر میں 7 سال عتیق بھائی کے ساتھ بلوچستان ٹائم کی اور اپنے ادارے کی خدمت کے لیے ہم لوگ مختلف اداروں میں وزٹ کرتے تھے اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے میری رہنمائی فرمائی. اور آخر میں جب لاسٹ ٹائم اللہ ان کی غریق رحمت فرمائے, جب ان کو اس دنیا میں ہارٹ اٹیک ہوا تو میں سب سے زیادہ ناراض ہونے والا میں ان کا بنا, اور میں ان کے گھر چلا جاتا تھا صبح. ان کا بی پی بہت زیادہ شوٹ کرتا تھا, تو میں پھر بھابھی سے ریکویسٹ کر کے ان کو انڈا نہیں دینا. پھر میں نے پورا 1 مہینہ ان کو اپنی کالونی میں واک کروائی صبح, پھر وہاں سے میں ان کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے لاتا. تو 2 سال اللہ کے فضل سے انہوں نے اس دنیا میں پھر ہماری رہنمائی فرمائی, اس اپنے ادارے کی خدمت کی, اپنے بچوں کی سب کی. تو بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جس جمعرات کو اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے اس سے 1 جمعرات پہلے ہم نے کھانا اکٹھا کھایا, اور ان کے ادارے کے اندر مختلف ڈیز میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا. تو اس دن وہ کدو تھے اور ہم لوگوں نے جب کھا لیا تو عتیق بھائی اتنے خوش خوراک تھے کہ انہوں نے نہ دیکھا کہ یہ کدو ہے, نہ دیکھا انہوں نے یہ بریانی وٹ ایور. وہ بھی ہم سے ماشاء اللہ زیادہ جب انہوں نے کھایا تو ہم نے مذاق اڑایا ان کا, یار عتیق بھائی اب بھی آپ ایسے نہیں کرتے. سو وہ بھی یادیں موجود تھیں. لیکن عتیق صاحب کا جو ایک ایسا پہلو ہے, میں خان صاحب کے سامنے سادیہ آپ جو بڑے ہیں ان کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ اور دکھ کا لمحہ ہے. خوشی کے لمحات تو یہ کہ وہ سکھانے والوں میں سے 33 ایئرز انہوں نے اپنے ایک ادارے کے اندر دیے,
اور وہ چاہتے تو اس وقت بہت سارے اداروں کی خدمت کر چکے ہوتے، لیکن ان کی کمٹمنٹ سینیٹر فصیح جو تھے ان کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، لیکن جو بدقسمتی کی اور دکھ کی بات خان صاحب اور صدر صاحب آپ لوگوں کے سامنے کہ ان کو اتنی کم ویجز دیے جاتے تھے کہ گو کہ مجھ سے وہ بہت زیادہ رازدار تھے، بہت ساری چیزیں مجھ سے شیئر کرتے تھے، لیکن مجھ سے انہوں نے جھوٹ بول رکھا تھا کہ مجھے اتنی فگر مجھے تنخواہ دی جاتی ہے. کمپنسیشن کے حوالے سے میں نے بھی کہا بات میں کروں گا، لیکن تو میرا نام چودھری محمد ارشد رضا ہے. یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور ایک تصویر ہمارے سینئر صاحب کی لگی ہوئی ہے. بہت ہی پیار محبت کا ہمارا رشتہ تھا. میں باقی بندوں کی اپنی جگہ پہ عتیق خان صاحب کی بات کرنا پسند کروں گا، کیونکہ شاید میں ان کے تمام دوستوں میں سب سے پرانا دوست ہوں. 1990 میں ہم دونوں فرسٹ سیکنڈری میں اکٹھے تھے. اس زمانے سے آج تک اگر میں باتیں شروع کر دوں تو کافی لمبا ٹائم ہو جائے گا، لیکن اپنے اس محفل کو سامنے رکھتے ہوئے، باقی دوستوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ ایک آدھ منٹ آپ کا اسی میں سم اپ کر دوں ساری بات. عتیق لالا کو میں لالا کہتا تھا، بلکہ میں نہیں، میرے ساتھ جو دوسرے دوست بھائی ہیں وہ بھی ان کو لالا کہتے تھے. اور لالا کہنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ان کا پیار ہم سے بہت زیادہ تھا، ان کی اپنائیت ہم میں بہت زیادہ تھی. وہ جو شفقت، جو پیار، جو محبت ہمیں بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح دیتے تھے، وہ کم ہی لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے یا محسوس کیا ہے. ابھی میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں. جب بھٹی صاحب آخری باتیں کر رہے تھے اس میں انہوں نے ان کے جو کھانے کی بات کی، تو یہ صرف ایک کھانا نہیں، کتنی مرتبہ ایسی باتیں ہو چکی ہیں اور وہ ہمیں زبردستی کہا کرتے تھے کہ آپ آیا کریں. میں ان کو کہتا تھا کہ یار عتیق لالا، ہم دوست اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک ایک جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں، ادارے کا ایک تقدس ہوتا ہے، اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، تو یار مجھے نہ بلایا کرو. تو اس کے باوجود مجھے ضد کر کے کہتے تھے. میں ہوتا تھا، ہمارے ساتھ ہمارے حاجی داؤد صاحب ہیں، نثار صاحب ہیں، اور اس طرح ہی ابھی طاہر بھائی نے بات کی، طاہر بھائی ہیں، مصطفیٰ سواتی بھائی ہیں، مطلب نام لوں تو اب اچھی خاصی لمبی لسٹ بن جاتی ہے. تو ہم ساروں کو وہ اس طرح ٹریٹ کرتا تھا کہ جیسے میری فیملی کے بندے ہیں. تو آپ بلیو کریں کہ مجھے ذاتی طور پہ بہت دکھ ہے اور یہ بیان میں نہیں کر سکتا. اس روز جب ان کو یہ اٹیک ہوا تھا تو ہمیں جب سے اطلاع ملی ہم پہنچ گئے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے بندے، تقریباً 7-8 بندے میں نے دیکھے ہیں جو لٹرلی وہاں پہ رو رہے تھے، اور ان کو پہلے میں نے کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا. اور میرے خیال میں وہ رونا صرف اس کا پیار شو کر رہا تھا کہ ایک پیار کرنے والا بندہ آج کس حالت میں پہنچا ہے، اور ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود میں آپ لوگوں سے اور باقیوں سے یہی توقع کروں گا کہ جتنے بندے بھی ہیں ہم سارے اکٹھے ہی ہیں. اگر تو ہم لوگ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کی بائیں بننا پڑیں گے ہمیں، تب بھی بہتر ہوگا. بلکہ ایک اسٹیج ایسی تھی کہ ہم تقریباً 5-6 گھنٹے اکٹھے بیٹھتے بھی تھے، اور عتیق کے اندر ایک بہت بڑا استاد چھپا ہوا تھا. کسی بھی فیلڈ میں اگر کسی کو کسی جگہ پہ انفارمیشن کی ضرورت ہوتی تھی، نیوز کے حوالے سے بھی وہ بتاتا تھا. اور اس کے بعد جب اس کے دفتر میں ہم جاتے تھے تو اتنا مہمان نواز آدمی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ تنخواہوں کے حوالے سے، مگر جس حساب سے وہ بندہ، اس کا جو دسترخوان کھلا تھا، وسیع تھا، ہم تو سمجھتے تھے ماشاء اللہ یہ کوئی ایگزیکٹو ٹائپ کوئی ایسا سلسلہ. مگر یہ ہے کہ فقیر آدمی اور اس کے اندر ایک درویشانہ صفات، ہر بندے کے اندر اس کے دکھ کو جانچنا، اور اس کے مطابق اپنی جو اس کا تجربات تھے اس کے مطابق وہ نہ صرف ہر ایک پن و نسائی کا عنصر ان کے اندر موجود تھا. پھر اس کے بعد کیرم میں ایک بڑی پیاری ان کی بات ہے کہ اگر ان کی مرضی کا کوئی کھلاڑی سامنے نہیں آتا تھا نا، ذرا سی کوئی غلطی کر دیتا تھا تو بڑے ہی سخت انداز میں اس کی تصحیح کرتے تھے. پھر اگر ہم ہار کے اٹھ جاتے تھے، بعد میں جا کے کہتے تھے کہ اس جگہ پہ تم نے یہ غلطی کی، اور اتنی کیلکولیٹڈ طریقے سے انہوں نے ہر کام کیا. اور بھی ان کے ماشاء اللہ کافی شوق ہے، بڑی ڈیٹیل میں بتاتے تھے، اور وہ بتاتے تھے میرے کچھ کماؤ اور بھی ہے، ان کو پتہ بھی ہوگا، اور ان کی ڈیٹیلس کے حوالے سے بڑی ہی دلچسپ باتیں. اور کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی بیکن ہاؤس کی طرح ایک اپنی روشنیاں پھیلانا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے دور میں بھی روشنیاں بھی پھیلائیں، ان سے دوستیاں بھی کی، اور ان کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہماری بہت ہماری ہیلپ آؤٹ بھی کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں
किंदो नसाया का जो उन पे आंसर था, अपने तजर्बात की रोशनी में कोई भी किसी मसले में फंस जाता था तो बाकायदा उसके मसले को अपना मसला समझते हुए अतीक बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व आउट करते थे, और जब तक वो मसला उसके एंड तक नहीं पहुंच जाता था वो उसमें तमाम तरह अपनी कोशिशें, जो उनके सोर्सेज थे और जो उनके सिलसिले थे वो साथ लेकर चलते थे। मैं और अशर भाई होते थे, अक्सर उनके पास आते थे और अक्सर हमें वो बुला लेते थे कि यार अशर और ताहिर आप आ जाओ और ये प्रोग्राम है, ये खाने पीने का सिलसिला है, और हम बहुत अच्छे अंदाज में उनके पास जाते भी थे और अक्सर उनके साथ बैठ के हमारा बहुत क्वालिटी टाइम अगर आप कहें तो बहुत कम अर्सा में इतना तो नहीं हुआ, मगर जितना टाइम भी उनके साथ गुजारा बहुत ही अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला उनके उनके जो दर्जात हैं उनको बुलंद फरमाए और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, उनकी कब्र को कुशादा फरमाए। और हमारी दुआएं भी हैं और बच्चों के साथ भी है कि अल्लाह ताला इनको भी सब्र अता फरमाए और हमें कोई ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए उनके वो हम उनके लिए